کشتی اور لانچ کا فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے آخری بار اسے دیکھا اور اس کے بعد پانی میں غوطہ لگا دیا۔ میں نیچے ہی نیچے ان سے کافی دور ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی منٹ تک میں نے اپنی یہ کوشش جاری رکھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سطح پر ابھرا۔ یہ دیکھ کر مجھے کوئی تعجب نہ ہوا کہ میری کشتی تباہ ہو چکی تھی۔ پانی کی سطح پر شعلے رقص کر رہے تھے۔ غالباً کوئی مہلک ہتھیار استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بر وقت سنبھل گیا، ورنہ ان شعلوں میں میرا بدن بھی جل رہا ہوتا۔ میں نے پھرتی سے پانی میں غوطہ لگایا اور جزیرے کی سمت بڑھنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ لانچ اس وقت تک یہاں رہے گی جب تک میری کشتی مکمل طور پر پانی میں غرق نہیں ہو جاتی۔ وہ لوگ لانچ سے گولیاں بھی برسا رہے تھے۔ پانی میں تیرتی ہوئی ہر شے پر گولیاں برسا کر وہ کسی ذی روح کی زندگی کا شبہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہی وہ واپس دہانے کی طرف جائیں گے۔ بہت دور جا کر میں نے پانی کی سطح پر سر ابھارا۔ اندھیرا پھیل گیا تھا، اس لیے دور سے دیکھے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں دہانے سے کس حد تک قریب ہوں، لیکن اس کا اندازہ لگانے میں مجھے بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ جگہ میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ شیری نے مجھے اس رخ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا اور اپنے طور پر میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جزیرے کی زمین پر دیکھے جانے کا خطرہ مول نہ لوں، بلکہ صرف اس دہانے کا رخ کروں جہاں سے گزر کر میں اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ صحیح طور پر اندازہ لگانے کے بعد میں پانی کے اوپر تیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اب میرے اور جزیرے کے درمیان کا فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ لانچ ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی۔ ان لوگوں نے کوئی خطرہ مول نہیں لیا تھا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ لانچ پر کون اس طرف آ رہا تھا۔ ممکن ہے کہ میں فور کوس کے دوسرے حصوں کی طرف رخ کرتا تو شاید وہ یہ فوری اقدام نہ کرتے۔ یہ کوشش صرف اس لیے کی گئی تھی کہ میرا رخ اس دہانے کی سمت تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے غار کے دہانے میں جھانکا۔ ترشی ہوئی چٹانوں کے درمیان یہ دہانہ خصوصاً بنایا گیا تھا۔ سامنے والے حصے سے ایک پختہ ڈھلوان پانی کی سمت پہنچ رہی تھی۔ اس چٹان کو درختوں اور اونچی جھاڑیوں نے چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ چٹان کے دوسری طرف بھی ایسا ہی راستہ ہوگا۔ جوں میں آگے بڑھتا رہا، پانی کی گہرائی کم ہوتی گئی۔ قریب پہنچنے پر ایک اور سرنگ دکھائی دی جو چٹان کے اندر تک چلی گئی تھی، لیکن دفتن مجھے چونکنا پڑا۔ عقب سے میں نے لانچ کے انجن کی آواز سنی تھی۔ لانچ واپس آ رہی تھی۔ میں تیزی سے غوطہ لگا کر تیرتا ہوا دہانے سے کافی دور نکل گیا۔ جب تھوڑی دور پہنچنے کے بعد میں نے پانی سے سر ابھارا تو لانچ سرنگ میں داخل ہو رہی تھی۔ پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور میں دوبارہ دہانے کی طرف بڑھنے لگا۔ سرنگ میں 3-4 بڑے بڑے آہنی پائپ نظر آ رہے تھے۔ ان کے قریب پہنچ کر میں ان کے بارے میں اندازہ لگانے لگا۔ یہ تو نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ گٹر نما پائپ جزیرے کی آبادی کے گندے پانی کی نکاسی کے لیے بچھائے گئے ہوں گے، کیونکہ اس جزیرے پر کوئی باقاعدہ آبادی نہیں تھی۔ دہانے کے بائیں طرف پانی میں ایک مختصر سا کوہان ابھرا ہوا تھا۔ اس طرف پہنچا تو پانی کی لہریں مجھے خود بخود آگے دھکیلنے لگی۔ میں جزیرے اور اس چھوٹے سے کوہان کے درمیان پہنچ گیا۔ ان دونوں کے درمیان یہ حصہ ایک راہداری کی طرح بن گیا تھا۔ چنانچہ میں پانی کی اس چھوٹی سی سڑک پر آگے بڑھتا رہا۔ دہانے کے قریب پہنچ کر میں نے غوطہ لگایا اور مسلسل تیرتا ہوا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں بے پناہ تاریکی چھائی ہوئی تھی اور یہ اندازہ لگانا بے حد مشکل کام تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ میں اس عمارت کے بارے میں معلومات ضرور رکھتا تھا جس میں شیری کے بیان کے مطابق آئیوان فیرو رہتا تھا، لیکن اس کے داخلی راستوں کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اچانک عقب سے پانی کا دباؤ سا محسوس ہوا اور میں چونک کر ساکت ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا اور یہ اندازہ لگانے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی کہ کوئی ہیولا میرا تعاقب کر رہا ہے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ ایک آدمی تھا یا ایک سے زیادہ۔ دفتن میں بجلی کسی پھرتی سے دائیں طرف پانی کے نیچے جھکتا چلا گیا، کیونکہ میں نے ایک ہلکی سی شعاع نکلتی ہوئی دیکھی تھی۔ یقیناً سپیر گن سے مجھ پر فائر کیا گیا تھا۔ میں اس نشانے کی زد سے نکل گیا اور شعاع میرے اوپر سے گزر گئی۔ یہ بہتر نہ ہوا تھا۔ یہاں مجھ سے حماقت ہو گئی تھی۔ مجھے ہر قیمت پر چھپے رہنا چاہیے تھا اور ان لوگوں کو میری زندگی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کشتی کی تباہی کے بعد بھی اگر انہیں کسی کی زندگی کا شبہ رہ جائے تو خطرناک بات تھی۔ پہلے فائر سے محفوظ ہونے کے بعد میں سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ زیر آب پھر روشنی سی محسوس ہوئی اور میں اس روشنی سے ناواقف نہیں تھا۔ میں نے تڑپ کر جگہ تبدیل کر لی۔ اس بار 2 فائر ہوئے تھے۔ تیز لکیریں میرے بالکل نزدیک سے گزر گئیں۔ صورتحال بے حد خوفناک ہو گئی تھی۔ ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں تھا اور میرے لیے ان سے مقابلہ کرنا سخت مشکل کام تھا۔ اس وقت اگر انہیں ڈاج دے کر ہی نکل جاؤں تو بڑی بات تھی۔ ان زیر آب محافظوں کے بارے میں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون سی سائنسی قوتوں سے آراستہ ہیں اور تاریکی میں دیکھنے کے آلات ان کے پاس موجود ہیں یا نہیں۔
مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس بھی بہت کچھ تھا، لیکن یہ مقابلہ کسی طور میرے لیے سودمند نہیں تھا۔ میں نے آخری بار رک کر اس سمت کا اندازہ لگایا جہاں وہ اس وقت موجود تھے، اور پھر پانی کی گہرائی میں جتنا نیچے جا سکتا تھا چلا گیا۔ اس کے بعد رکے بغیر چٹان کے دوسری سمت تیرنے لگا۔ یہ کوشش کارگر رہی اور میں اس آبی سرنگ کے دوسرے دہانے پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد سرنگ میں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں گیلی ریت پر دوڑنے لگا اور وہاں سے کافی دور نکل گیا۔ جگہ کے بارے میں تو کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، بس مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں رک کر میں اس آبی لباس سے چھٹکارا حاصل کر لوں جو دوڑنے میں بھی رکاوٹ بن رہا تھا۔ ایک ایسی جگہ مجھے مل گئی اور میں نے نہایت پھرتی سے یہ لباس اتار پھینکا۔ میرے پاس جو کچھ موجود تھا اس سے میں مطمئن تھا۔ کم از کم ان لوگوں سے میں ایک شاندار جنگ لڑ سکتا تھا۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میری خواہش یہی تھی کہ مجھے یہاں کچھ وقت مل جائے۔ میں نے لباس کا بنڈل بنا کر ایک درخت کی بلند شاخ پر لٹکا دیا۔ یہیں رک کر میں نے تاریکی اور دھند میں لپٹے اس جزیرے کو دیکھا۔ دھند کی وجہ سے کوئی چیز واضح نہیں تھی۔ کچھ دیر میں درخت پر رکا اور پھر ایک سمت کا تعین کر کے نیچے اترا اور آگے بڑھ گیا، لیکن جہاں کچھ ایسا انتظام ضروری تھا، کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو جزیرے پر آنے والے اجنبی لوگوں کا اندازہ ہو جاتا، کیونکہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اطراف میں کچھ سرسراہٹیں ابھری۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دی۔ کوئی پیغام دیا جا رہا تھا۔ رات کے پراسرار سناٹے میں یہ آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے فوراً ہی رخ بدل دیا اور اونچی جھاڑیوں کے اس جھنڈ کی طرف دوڑنے لگا جو کچھ فاصلے پر نظر آیا۔ اس وقت فضا کا سناٹا منتشر ہو گیا اور فائرنگ کی آواز ابھری۔ کئی گولیاں میرے آس پاس سے گزر گئیں۔ تاریکی کی وجہ سے وہ لوگ بھی میرے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا رہے تھے، اور اس کا انہیں بہت جلد احساس ہو گیا۔ تیز روشنیاں جل اٹھیں اور فضا منور ہو گئی، لیکن میں فوراً زمین پر گر پڑا تاکہ انہیں فوراً ہی میری سمت کا اندازہ نہ ہو جائے۔ روشنی آنکھیں پھوڑے دے رہی تھی، گولیاں اندھا دھند چلنے لگیں اور میرے لیے ان سے بچنا مشکل ہو گیا، لیکن مجھے ان کی سمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ سرنگ کے دہانے کے قریب تھے اور مجھ سے بلندی پر تھے، جہاں سے مجھے نشانہ بنانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت حالات میرے خلاف تھے اور اب اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ ان سے مقابلہ کروں۔ میں زمین پر رینگتا ہوا جھاڑیوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا اور اس میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ تیز روشنیوں نے ایک ایک چیز روشن کر رکھی تھی۔ اس وقت مجھے بھی ان روشنیوں سے فائدہ ہو گیا۔ وہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور میں انہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے جو ایک کارآمد چیز نظر آئی وہ ایک ابھری ہوئی چٹان تھی جو مجھ سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر تھی۔ اس چٹان کی جڑ میں ایک سوراخ نظر آ رہا تھا جو یقیناً چٹان کے نیچے کسی غار کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ اگر مجھے ان کی گولیوں سے بچنے کا موقع مل جائے تو پھر میں ان سے مؤثر مقابلہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر لیا۔ چند افراد مجھے محتاط انداز میں جھاڑیوں کی طرف بڑھتے نظر آئے اور میں نے ایک مخصوص پستول نکال کر ان پر فائرنگ کر دی۔ بے آواز پستول کی مہلک فائرنگ نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا اور وہ سب ریت پر ڈھیر ہو گئے، لیکن ان کی تعداد محدود نہیں تھی۔ انہیں ٹھکانے لگانے کے بعد میں نے جھاڑیوں سے گردن نکالی۔ اب میری یہ کوشش تھی کہ میں کسی طرح اس چٹان کے قریب پہنچ جاؤں جس کے نیچے مجھے دہانہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے اس طرف دوڑ لگائی، لیکن جس پھرتی سے میں جھاڑیوں سے نکلا تھا اس سے زیادہ پھرتی سے واپس انہی میں آنا پڑا۔ گولیوں کا ایک برسٹ میرے قریب سے گزر گیا۔ کچھ اور لوگ بھی آس پاس موجود تھے اور اب میرے لیے وہ آسانیاں نہ رہیں جو تھوڑی دیر پہلے تھیں۔ انہوں نے جھاڑیوں کا نشانہ لے کر گولیوں کی بارش کر دی۔ جھاڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ اب ایک لمحے بھی ان کے پیچھے پناہ نہیں لی جا سکتی تھی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ پھر جھاڑیوں میں ایک دستی بم پھینکا گیا اور بے شمار جھاڑیاں گرد کے طوفان کے ساتھ فضا میں بلند ہو گئیں۔ بم کی تباہ کاری سے بچ جانا تقدیر تھی۔ میں نے اس گرد سے فائدہ اٹھایا اور دوڑ کر چٹان کے دامن میں پہنچ گیا۔ دہانہ میرے سامنے تھا۔ میں نے اس میں داخل ہونے میں دیر نہ کی۔ اندر ایک لمبی سرنگ دور تک چلی گئی تھی۔ اس وقت اس سرنگ کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں تھا۔ میں اس میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ کھڑے ہو کر چلنے کی جگہ نہیں تھی، بس گھٹنوں کے بل آگے بڑھنا تھا۔ تھوڑی دور پہنچ کر راستہ کشادہ ہو گیا، لیکن اب وہ گہرائی میں اتر رہا تھا۔ مجھے محتاط ہونا پڑا۔ یہ سب کچھ قدرتی نہیں تھا، بلکہ اب انسانی ہاتھ کی تراش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں رک گیا۔ کیا اس سرنگ کے دوسرے سرے پر پہنچ جاؤں یا اسی جگہ رکوں؟ یہ فیصلہ کرنے میں چند لمحے صرف ہوئے۔ باہر موت میرا انتظار کر رہی تھی اور اندر کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ باہر نکلنے کی ہمت اب مجھ میں نہیں تھی، چنانچہ میں آگے بڑھ گیا۔ سرنگ کا دوسرا دہانہ تاریک تھا۔ میں اس سے گزر کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ سانسوں کی بازگشت گونج رہی تھی۔
अभी कोई फैसला भी नहीं कर पाया था कि दफतन एक अजीब सी आवाज उभरी और फिर मुझसे कुछ फासले पर एक सुर्ख रोशनी जल उठी। आवाज आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही थी। रोशनी अचानक घूमने लगी और दफतन मेरे अकब में एक और आवाज उभरी। मैं उछल पड़ा। एक फौलादी सिल सुरंग के उस दहाने पर रींग आई जिससे मैं अंदर आया था। दहाना अब पूरी तरह बंद था। इसका एहसास सुर्ख रोशनी की वजह से हुआ था जो घूमती हुई उस दहाने के ऊपर से गुजरी थी। मैं वहशतज़दा निगाहों से उस रोशनी को देखने लगा जो एक ही जगह घूम रही थी। फिर एक मशीनी आवाज उभरी, कैन 1 O2 534 OO 234 5 कोड O54 3210 और उसके साथ ही दफतन लातादाद गोलियां चलीं। इस आवाज के रुक रुक कर बोलने से मुझे कुछ शुबा हुआ था। उसके जीरो कहने से कबल ही मैं औंधा गिर पड़ा था। यही मुस्तैदी और जहानत मुझे बचा गई, वरना मेरे बदन में इतने सुराख हो गए होते कि गिने भी ना जा सकते। फिर रोशनी के नीचे जो कुछ भी था आगे बढ़ने लगा। अब उसके कदमों की धमक के अलावा और कोई आवाज नहीं थी और ये धमक इंसानी कदमों की नहीं थी, वो लोहे के पांव थे। मेरे जहन ने नारा लगाया, रोबोट। मैंने लेटे लेटे ही रेंग कर वो जगह छोड़ दी जहां मौजूद था। ये भी बेइख्तियाराना अंदाज में हुआ था, लेकिन इस बार भी ये मेरी जान बचाने का बायस बन गया। रोबोट किसी खास सिस्टम पर कंट्रोल हो रहा था। इस बार उसने जमीन पर फायरिंग की थी। उस जगह के बारे में कोई सही अंदाजा नहीं था। सुर्ख रोशनी की वजह से घोर तारीकी छट गई थी, वरना कुछ भी नजर न आता। मेरे जहन में एक ही ख्याल आया, अगर किसी तरह ये रोशनी तबाह कर दी जाए तो मुमकिन है रोबोट नकारा हो जाए। चुनाचे मैंने एहतियात से रोशनी का निशाना लेकर फायर कर दिया। सुर्ख रोशनी एकदम बुझ गई, लेकिन उसके बाद भौंचाला गया। रोबोट की गन्ने रुख बदल बदल कर अंधाधुंध फायरिंग करने लगी। वो गार के हर हिस्से को निशाना बना रही थी और अब एहसास हो रहा था कि ये जगह सिर्फ गार नहीं है। शीशे की चीजें टूटने की आवाजें उभर रही थी। रोबोट रुके बगैर गोलियां बरसा रहा था। फिर अचानक उसके दौड़ने की आवाजें सुनाई दी और एक फौलादी पहाड़ मेरे नजदीक से गुजर गया। अगर मैं उसकी लपेट में आ जाता तो शायद बदन की कोई हड्डी अपनी जगह न रहती। फिर भी हल्की सी झपट लगी और मैं उछल कर दीवार से टकराया। सर में चोट लगी थी और आंखों के सामने चिंगारियां उड़ने लगी। फिर एक धमाका हुआ। रोबोट दीवार से टकराया और बस उसके बाद कोई होश न रहा। न जाने कब होश आया। वक्त का अंदाजा नहीं था। अतराफ में हल्की नीली रोशनी बिखरी हुई थी। बदन के नीचे इतनी नरमाहटें थीं कि वजूद बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा था। एहसास जागे तो गुजरे हुए लम्हात याद आए। उछल कर बैठने की कोशिश की, लेकिन हाथ न टिके। जहां जोर दिया वहां हाथ धंसते चले गए। बमुश्किल तमाम संभल कर बैठ गया। बेहद कुशादा जगह थी। जिस मसहरी पर मैं मौजूद था वो लाखों रुपए मालियत की होगी। न जाने ये कैसा गद्दा था जो इंतहाई नर्म और शानदार था। हर चीज बेशकीमत थी, लेकिन मेरी निगाह उस दीवार पर जम गई जो शीशे की थी और जिसके दूसरी तरफ नन्ही नन्ही खूबसूरत मछलियां नजर आ रही थी। हजारों की तादाद में ये मछलियां उस हसीन एम्पोरियम में बंद थीं जो उस कमरे नुमा हॉल या हॉल नुमा कमरे की छत से जमीन तक आया था। उसमें बहुत ही दिलकश नारंगी रोशनी फैली हुई थी। मैं चंद लम्हे बीमारों के से अंदाज में पांव लटकाए बैठा रहा और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुझे उस अजनबी जगह के दरवाजे की तलाश थी, लेकिन सपाट दीवारों में मुझे कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। मैं हॉल का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जायजा लेता चला गया और फिर एम्पोरियम के पास आकर रुक गया। खूबसूरत मछलियों को अब मैंने बहुत करीब से देखा था। अचानक मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। उनके बदन बहुत हसीन थे। मुंह का हिस्सा स्याह और हैबतनाक था। आंखें सामने के रुख पर थीं और सबसे हौलनाक चीज उनके लंबे लंबे दो बदनुमा दांत थे जो मुंह से बाहर निकले हुए थे। कोई अनोखी किस्म थी ये मछलियों की। उससे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि मेरे शीशे के करीब पहुंचते ही वो चारों तरफ से सिमट कर मेरे सामने जमा हुई थी। उनकी आंखों में एक खूनी चमक थी। वो सब मुझे ललचाई हुई निगाहों से देख रही थीं। एक लम्हे में मेरे जहन में ख्याल उभरा, ये मछलियां आदमखोर हैं, और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अकब से एक आवाज उभरी और मैं उछल कर पलट पड़ा। एम्पोरियम की बिल्कुल पिछली दीवार में एक गोल दरवाजा नमूदार हो रहा था। मैं दरवाजे की तरफ देखता रहा। मुझे उन शदीद खतरनाक लम्हात का एहसास था। उस वक्त मेरी ये जिद्दोजहद कोई हौलनाक मोड़ इख्तियार करने वाली थी। मैं उन लोगों के चुंगल में आ चुका था और अब गोल दरवाजा किसी मैकेनिज्म के तहत कुशादा होता जा रहा था। उसके कुशादा होने का अमल बहुत अजीब था। पहले वो एक छोटे से सुराख की शक्ल में नमूदार हुआ था और फिर यूं महसूस होता था जैसे तेज आरियां दीवार को काट रही हूं। उसके साथ ही सुराख बड़ा होता चला गया। फिर ये अमल रुक गया। दरवाजा इतना कुशादा हो गया कि उससे कई अफराद बैक वक्त अंदर आ सकें। मैं मुतजस्सिस निगाहों से उधर देख रहा था।
پھر دوسری طرف سے ایک ہیولا نمودار ہوا جو بہت جلد روشنی میں آ گیا۔ معذوروں کی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس شخص کو میں نے دلچسپی سے دیکھا تھا۔ بالکل معمولی جسامت تھی، خد و خال سے کسی اینگلو چائنا کا تصور ابھرتا تھا۔ آنکھیں دو سیدھی لکیروں کی مانند تھیں، چہرہ سپاٹ، دہانہ بہت چھوٹا۔ اس کی یہ کرسی بھی اسی کی طرح دلچسپ تھی، سامنے سے ڈھکی ہوئی کسی آٹو میکینزم کے تحت چل رہی تھی جو اس کے پیروں میں تھا، کیونکہ دونوں ہاتھ سامنے رکھے نظر آ رہے تھے۔ ایک گونجدار آواز اس کے چھوٹے سے منہ سے خارج ہوئی، ہیلو۔ یہ آواز اس کے جسم سے میل نہیں کھاتی تھی، نہایت پاٹدار، انتہائی پرروب۔ میں نے بھی اسی متانت سے جواب دیا، ہیلو۔ اس نے پیشکش کرتے ہوئے کہا، اس وقت تک جب تک ہمارے درمیان باقاعدہ دشمنی نہ ہو جائے ہمیں نرم اور معتدل رہنا چاہیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے میرے اور آپ کے درمیان کوئی بے قاعدہ دشمنی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، ہاں لیکن آپ اپنے استقبال سے بد دل ضرور ہوں گے۔ میں نے کہا، نہیں، میں آپ کی اجازت سے تو نہیں آیا تھا، اس طرح گھروں میں داخل ہونے والوں کو تو روکا ہی جاتا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، میرا اندازہ درست تھا۔ میں نے پوچھا، کیسا اندازہ؟ وہ بولا، آپ ہمارے لوگوں کی مزاحمت کے باوجود یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی بات نے مجھے آپ کی طرف متوجہ کیا تھا، ورنہ میں عام لوگوں کے ساتھ وقت نہیں برباد کرتا۔ آپ کی گفتگو سے آپ کی سلجھی ہوئی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے، اور پریشان کن ماحول میں پرسکون رہنے والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، عام سی بات ہے۔ اس نے کہا، اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ میں نے کہا، علی یار خان، پاکستانی۔ اس نے کہا، مجھے آئیوان فیرو کہتے ہیں، جہاں ہوں خود کو وہاں کا باشندہ سمجھتا ہوں۔ میری نگاہیں اس پر مرتکز تھیں۔ اس طرح کے لوگوں کا مجھے تجربہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے پہلے میرا شجرہ نسب معلوم کیا ہوگا، اس کے بعد مجھ تک پہنچا ہوگا۔ یوں بھی مارشل پر آنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں تارینا ہارڈو کے لیے کام کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے برعکس حائل جوشیوں کے جاسوس چپے چپے پر موجود ہیں۔ چنانچہ میری آمد کی اطلاع سب سے پہلے جوشیوں کو ملی ہوگی، اس کے بعد کوئی دوسرا مجھ سے واقف ہوا ہوگا۔ میں نے کہا، آپ سے مل کر بہت متاثر ہوا ہوں مسٹر فیرو۔ اس نے کہا، صحیح جملہ استعمال کیا۔ ظاہر ہے آپ خوش تو نہیں ہوئے ہوں گے۔ آپ کے بارے میں میرے ذہن میں چند سوالات ہیں مسٹر علی۔ میں نے کہا، میں ان کا جواب دوں گا۔ اس نے کہا، آپ کا تعلق پاکستان سے ہے؟ میں نے کہا، جی۔ اس نے کہا، لیکن آپ ایک ایسے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے مقصد سے آپ کا یا آپ کے ملک کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا، اپنا وطن چھوڑے ہوئے مجھے طویل عرصہ گزر گیا، یوں سمجھ لیں بچپن سے اپنے وطن سے دور ہوں، اس لیے میری یہ ڈیوٹی میرے وطن سے قطعی غیر متعلق ہے۔ اس نے سوالیہ انداز میں کہا، مجھے اس کا اندازہ تھا۔ پھر یہ سب کچھ؟ میں نے کہا، صرف ذاتی مفادات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے کہا، بہتر معاوضہ؟ میں نے کہا، کسی حد تک۔ اس نے کہا، گڈ۔ بہرحال میں آپ کو یہاں تک پہنچ جانے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ عموماً لوگ اس حد تک کامیاب نہیں ہوتے۔ فور کوز میری ملکیت ہے، یوں سمجھ لو میں اس چھوٹے سے جزیرے کا مطلق العنان فرما روا ہوں۔ میں نے یہاں اپنی مضبوط حکومت قائم کی ہے۔ آپ کچھ پینا پسند کریں گے مسٹر علی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، دوران گفتگو کچھ پینا پلانا رہے تو لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں شراب نہیں پیتا، آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ میں نے کہا، شراب کے علاوہ کچھ بھی۔ فیرو نے کہا، کافی؟ اس کا مخاطب میں نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، انسان فطرتاً بالحوث ہے، میں اس کا مخالف ہوں، جو کچھ کرو اپنے دائرہ اختیار میں کرو۔ شکل گروبر کے بے وقوف بیٹے سے بھی میں یہی کہتا تھا۔ والٹ فیرٹل کا یہ دیہاتی میرا بچپن کا دوست تھا، لیکن ہماری سوچ ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی۔ میں اسے بحث کرتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ حکومت اگر صرف اپنے گھر کی چار دیواری تک بھی محدود ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنی مضبوط ہو کہ کوئی تمہاری بینائی کی پہنچ سے دور نہ رہے۔ لیکن وہ احمق کبھی مجھ سے متفق نہ ہوا۔ پولینڈ کی سڑکوں پر تصویریں بنا کر بھیک مانگتے مانگتے وہ جرمنی کا چانسلر بن گیا، لیکن اسے عقل نہ آئی اور بالآخر زندگی کھو بیٹھا۔ وہ فنا ہو گیا لیکن میں قائم ہوں۔ چنانچہ دوست، اس کا اندازہ کر لو کہ میری اس مضبوط حکومت میں کچھ کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے سوال کیا، آپ ایڈولف ہٹلر کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، شکل گروبر کے ناجائز بیٹے کی۔ میرا بچپن اس کے ساتھ گزرا ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق؟ اس نے کہا، میرے والدین بوہیمین تھے۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ کی عمر؟ اس نے کہا، زیریں آسٹریا کے کوہستان میں ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ میں نے کہا، مجھے حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، عموماً لوگوں کو ہوتی ہے۔ جس وقت جرمنی میں ہٹلر کے نعرے لگائے جا رہے تھے میں اپنی زندگی کے تجربات میں مصروف تھا اور وقت نے مجھے بہترین رہنمائی دی۔ اس نے بتایا کہ زمین کے چند گز کے ٹکڑے پر حکومت کرو لیکن وہ ٹھوس اور مضبوط ہو۔ جانتے ہو مسٹر علی، دنیا میں بہترین استاد کون ہوتا ہے؟ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اسی وقت ایک آٹو ٹرالی خود بخود اندر داخل ہو گئی۔ اس پر کافی کے برتن رکھے ہوئے تھے۔
उसने मेरी तरफ इशारा किया और ट्रॉली का रुख बदल गया। वो मेरे सामने आ रुकी और मैंने हैरत ज़दा अंदाज में उस पर से एक कप उठा लिया। ट्रॉली एक मुअद्दब मुलाजिम की मानिंद उसके नजदीक जा रुकी। उसने कहा, मेरी तैयार की हुई कॉफी पियो। मैंने अचंभे से कहा, आपकी तैयार की हुई? उसने कहा, हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें यही बता रहा था। मैं पूरे 4 कॉज में रहता हूँ। यहाँ जो कुछ होता है मैं खुद करता हूँ। मैंने ही समंदर में तुम्हारे रास्ते रोके थे। मैं ही तुम्हें बेबस करके यहाँ लाया था। जान लोगे आहिस्ता आहिस्ता मेरे बारे में, बहुत कुछ जान लोगे। कॉफी पियो। मैंने प्याली मुंह से लगा ली। जहन तेजी से काम कर रहा था। उसकी शख्सियत के बारे में मुझे अंदाजा होता जा रहा था। खुदनुमाई का रसिया ये शख्स उसी खुदनुमाई के जाल में फंस सकता था, वरना इस भयानक शख्सियत को जेर करने का और कोई तरीका नहीं था। मैंने इस नुक्ते को जहन में महफूज कर लिया। वो मेरे चेहरे पर हैरत देखना चाहता था, मुझे मरूब करना चाहता था। चुनाचे उसे कंट्रोल करना अब मेरे लिए मुश्किल नहीं था। उसने कॉफी के चंद घूंट लिए, फिर बोला, तुम्हें ऊंच नीच और तुम्हारी कमजोरियों से रुशनास करवाने वाला सिर्फ तुम्हारा दुश्मन होता है। दोस्तों से तुम सिर्फ नुकसानात उठाओगे। अगर जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हो तो दुश्मनों की तादाद बढ़ा लो। ये तुम्हें मुस्तैद रखेंगे, तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से आगाह करते रहेंगे। मैंने लातादाद दुश्मन बनाए और आज भी मुझे दुश्मन पालने का शौक है। क्या तुम यकीन करोगे कि मेरे दोनों पांव इसी तजुर्बे की नजर हुए हैं? मैंने हैरत ज़दा अंदाज में कहा, ओ। वो बोला, यहाँ मौजूद जानदार मेरे बदतरीन दुश्मन हैं। किसी एक को मौका मिल जाए तो मुझे अपने दांतों से भंभोड़ डाले। जिंदगी में चाहे उसने एक कुत्ते को भी नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन मुझे कच्चा खा लेगा। मैं इन्हीं के दरमियान एक पुरलुत्फ जिंदगी गुजारता हूँ। मैंने कहा, आपके तजुर्बात पुरलुत्फ हैं मिस्टर फैरो। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दिया। फिर बोला, मैंने जो कुछ बनाया है उससे बहुत मुतमईन हूँ। जिंदगी मुख्तसर चीज है। इंसान जितनी लंबी प्लानिंग करे हिमाकत करता है। सिर्फ वो करो जो तुम्हारे हाथ आ जाए। जो कुछ मैं कर सकता था कर चुका हूँ, और अब मैं इसके दरमियान जिंदगी बसर कर रहा हूँ। एक तवील दुनिया मेरे लिए बेमकसद है। मेरे फलसफे पर गौर करो और ईमानदारी से बताओ, मुनाफिकत तुम्हें कुछ न देगी। मैंने कहा, आपको मेरे बारे में क्या मालूम है मिस्टर फैरो? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।